السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے حاکم علی ہیں شیخ پورہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی استحکام پارٹی کے رہنما علیم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیتوں میں جیت کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو علیم خان کے اس بیان میں کوئی جان نظر آتی ہے، اور کیا مستقبل میں تحریک انصاف آپ کو اپنا وجود برقرار رکھتی نظر آ رہی ہے؟ حاکم صاحب، آپ کے دو تین حصے ہیں آپ کے سوال کے۔ ایک بات یہ کہ عبدالعلیم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیتوں میں جیت کر ان کے ساتھ کیا شامل ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بنانے میں عبدالعلیم خان اور جہانگیر خان ترین، میں ذاتی طور پہ جانتا، ان کا بڑا رول ہے۔ جتنی محنت اور پیسہ، دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں، میں ادھر بنی گالا میٹنگ تھی میری ان سے عمران خان کے ساتھ۔ اس وقت نعیم الحق بھی زندہ تھے، میں اور جاوید عمر، وہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، تو ہم اکٹھے تھے۔ جب گئے اندر تو لابی یا جو بھی کہیں اس کو، وہاں پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی فائلوں کی، اور عبدالعلیم خان پرسنل اپنے سٹاف کے ساتھ جیسے وہ بندہ کام کر رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، دولت اور محنت جتنی ان دو لوگوں نے لٹائی ہے پی ٹی آئی، اچھا پی ٹی آئی کے بندوں کو تو پتا ہے۔ سو اس میں جو آپ نے جو کہا نا کہ دعویٰ کیا ہے، دعویٰ نہیں، اس میں وہ جانتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دو تین بندے اس طرح کے ہیں، جہانگیر خان ترین، عبدالعلیم خان، ایک آدھ اور میں نام نہ مس کر جاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے ساتھ وہ وعدے بھی پورے کیے جنہوں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ پرسنل کیپیسٹی، ذاتی حیثیت، جتنا فلاح کا کام، یہ دونوں عبدالعلیم خان اور جہانگیر خان ترین، میرا تعارف جہانگیر خان ترین سے کوئی سیاسی حوالوں سے نہیں ہے۔ پاکستان کے سپر سٹارز تھے جب پاکستان بنا، تو اس کے بعد جو رائل فیملی فلم انڈسٹری کی تھی وہ تھی سنتوش کمار صاحب، درپنت صاحب، اور ایس سلمان، ٹاپ کے ڈائریکٹر، یعنی دو بھائی ٹاپ کے ہیرو، اتنے خوبصورت لوگ بر صغیر کی کیا ہالی ووڈ کی تاریخ میں بھی نہیں آئے۔ سنتوش صاحب جتنے ہینڈسم تھے، اور درپن صاحب تو اچھا۔ دوسری طرف وہ ان کی جو بیگمات تھیں، سبیہ تھیں، سنتوش صاحب کی اہلیہ تھیں، نہیر سلطانہ، کیا زبردست پرفارمر وہ درپن بھائی کی، میں ان کو اچھا۔ ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں ایس سلمان جو تھے، ان کو ہم سلو بھائی کہتے تھے، یہ تینوں بھائی، سب سے جو چھوٹے وہ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کا نام ہے منصور عباس۔ درپن بھائی کا اصلی نام تھا عشرت عباس، ان کا نام تھا مسعود عباس، جو بعد میں موسیٰ رضا ہوا سنتوش بھائی کا۔ پاکستان کی فلمی صنعت جو اجڑی ہوئی تھی، اس کو زندہ کرنے میں اس فیملی کا بہت بڑا رول۔ خیر، تو ایک زمانے میں جب سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی تھی، میرا ادھر فارم ہاؤس ہے، میں اس زمانے میں وہیں رہتا تھا، تو منصور نے بھی ان کو جوائن کیا۔ میں وہ جو اپنے کاروبار کے، وہ جو ان کی یونین وغیرہ کا، ایسوسی ایشن وغیرہ کا جو انڈسٹریل یونٹ ہے یہاں، اس کے وہ تھے کوئی، تو یہ نمبر 2 تھے جہانگیر خان ترین کے۔ تو منصور میرا بھائیوں کی طرح، تو میرے ساتھ ان کا تعارف۔ انہوں نے جب سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سے جب یہ نکلتے تھے فارغ ہو کے، تو میرے پاس رکنا، وہاں فریش ہونا، جون جولائی کی گرمی میں نے پھر بی ایچ یوز کے دورے، میں ایک دفعہ گیا، میں نے کہا بھائی میرے تو نہیں ہوتا، بیسک ہیلتھ یونٹس ایک طرف سے کیا
ایک اربپتی آدمی مزدوروں کی طرح جون جولائی میں کام کیا ہے جہانگیر نے. عبدالعلیم خان کبھی جا کے پتہ تو کریں, ورنہ وہ پروگرام جو کیا ہے ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں دیکھ لیں ویلفیئر کا اتنا کام کسی کو پتہ بھی نہیں. میں حیران ہوں کہ یہ انٹرویو کیسے وہ سہیل وڑائش کی وجہ سے کر دیا ہوگا, ادروائز وہ بندہ تو گفتگو بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. سو یہ اندر سے پتہ ہے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اب چمچے کڑچے ہو جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور جینون بندے ہیں, ان سے جان چھڑاؤ. کیا ہوا تفصیل میں نہیں جانتا. اچھا, سو عبدالعلیم خان کے اس دعوے میں دعویٰ نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے اس میں بڑی جان ہے. اچھا, اب آخری سوال آپ کا, کیا مستقبل میں تحریک انصاف آپ کو اپنا وجود برقرار رکھتی نظر آ رہی ہے؟ تو ایک بات سن لیں آپ, ضیاء الحق جیسا منافق, ضیاء الحق جیسا جھوٹا, ضیاء الحق جیسا احسان فراموش, وہ لمبی لمبی آیتیں پڑھ کے جھوٹ بولتا تھا 90 دن میں الیکشن کراؤں گا تو فلاں. اس نے جتنا برباد کیا ہے نواز شریف فیملی کو, ان لوگوں کو سوار اس ملک پہ کرنے والا وہ آدمی اللہ ہی معاف کرے تو کرے, اس کو ہوتا نہیں. اور وہ اتنا بڑا دھوکہ تھا, اتنا بڑا فراڈ تھا وہ آدمی ضیاء الحق, کہ اس کی قبر ہے اور وہ قبر میں نہیں ہے, ساری دنیا جانتی. وہ جب اس کا جہاز, وہ بقول اس وقت کے جو صدر تھے, کیا نام تھا ان کا, جو بعد میں صدر بنے, غلام اسحاق خان, انہوں نے کہا طیارہ فضا میں پٹ گیا. اس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, وردی ڈال ڈول خانہ پوری کی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا, تو اس آدمی نے پیپلز پارٹی کو تباہ و برباد کرنے میں اس کے بانی کو پھانسی چڑھایا, جس کیس کا حوالہ کوئی آدمی عدالت میں کوئی وکیل نہیں دے سکتا. اسے عدالتی دنیا میں بھی جوڈیشل مرڈر, عدالتی قتل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ختم کر سکا. تو اس لیے ختم پولیٹیکل پارٹی ہو تو اپنی کرتوتوں, اپنے فیصلوں, اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ہوتی ہے. سو اٹ ڈپینڈس, تحریک انصاف نے اگر زندہ رہنا ہے تو ان کی اپروچ کیا ہوگی, اسٹریٹجی کیا ہوگی, ان کی حکمت عملی کیا ہوگی, اس طرح کی صورت ہے.